بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقی وائس کے معزز ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم کو تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا ایسے ہی لوگ خسارے والے ہیں۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دے رکھا ہے اس میں سے اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں خیرات کر دیتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جب اس کی موت کا وقت آ جائے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ مال و متاع کی حرص اور اہل و عیال کی مصروفیت ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکمیل میں کوتاہی کا سبب بنتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دیکھتی آنکھوں اہل و عیال اور مال و متاع سب کچھ چھوڑ کر چل دو۔ آج مہلت ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ دنیا میں کیے جانے والے نیک اعمال نہ صرف دنیاوی کامیابی کی وجہ بنتے ہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا ہی ایک سبق آموز واقعہ سنائیں گے، تو یہ مکمل واقعہ جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل آقی وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو پریس کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ پیارے ناظرین، یہ واقعہ ہے اللہ کے ایک نیک ولی کا، جن کو مردہ سمجھ کر جس وقت دفن کیا گیا، اور دفن ہونے کے بعد اللہ کے اس نیک ولی نے قبر میں ایک ایسا وظیفہ کیا کہ اللہ نے اس وظیفے کی وجہ سے اس کی قبر میں آسانی فرما دی۔ ناظرین، ایک مرتبہ علامہ ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ علیہ تعالی بیمار ہو گئے، اور اس بیماری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالی کو مرض سکتہ طاری ہو گیا۔ عزیز و اقارب نے آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالی کو مردہ تصور کر کے دفن کر دیا۔ رات کے کسی پہر ہوش آیا تو اپنے آپ کو مدفون پایا۔ یہ سب دیکھ کر بہت متغیر ہوئے۔ اسی حیرت و پریشانی اور اضطراب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یاد آیا کہ جب کوئی شخص پریشانی میں 40 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں اضطراب کو دور فرما دیتے ہیں اور وہ تنگی فراخی میں بدل جاتی ہے۔ یہ سوچ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ 40 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر چکے تو اثر فوراً ظاہر ہوا۔ وہ یہ کہ ایک کفن چور کفن چرانے کی نیت سے آپ کی قبر کھود رہا تھا۔ بزرگ نے اپنی فراست سے معلوم کر لیا کہ یہ کفن چور ہے، بس اس خیال سے کہ مبادا معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص زندہ مدفون ہے اور وہ اپنے ارادے سے باز رہے۔ 40ویں مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے بڑی دھیمی آواز میں شروع کر دی کہ دوسرا شخص نہ سن سکے۔ جب 40 مرتبہ آپ نے تلاوت مکمل کر لی تو وہ کفن چور بھی اپنا کام پورا کر چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فوراً اٹھ کر قبر سے باہر آ گئے۔ کفن چور نے جب یہ امر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ہیبت سے اس کا دل پھٹ گیا، اور وہ اسی جگہ خوف کھا کر گر پڑا اور مر گیا۔ حضرت کو اس کی وفات کا بہت دکھ ہوا اور اپنے دل میں کہا کہ تم نے اس قدر جلدی نہ کی ہوتی، اس کو اپنا کام کر لینے دیا ہوتا اور اس کے بعد باہر نکلتا۔ الغرض پشیمان ہوتے ہوئے قبرستان سے باہر آئے اور خیال کیا کہ اگر میں فوراً شہر چلا جاؤں گا تو لوگوں کو اس واقعہ سے بہت زیادہ پریشانی اور ہیبت ہوگی اور لوگ خوف کھائیں گے۔ اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ رات کو شہر میں داخل ہوئے اور ہر محلے کے دروازے کے سامنے پکارتے جاتے کہ میں امام ناصر الدین بستی ہوں، تم لوگوں نے مجھے سکتہ کی حالت میں مردہ تصور کر کے غلطی سے دفن کر دیا، البتہ میں زندہ ہوں۔ اس کے بعد لوگوں نے اپنے گھروں سے نکل کر آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو زندہ دیکھ کر خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ ناظرین، اس واقعہ میں بڑے ہی زبردست وظیفے کا ذکر ہوا ہے کہ جب کسی پر کسی بھی قسم کی پریشانی آ جائے
تو قرآن پاک کی سورہ یاسین 40 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ وہ مصیبت و پریشانی نہ صرف دور کرتا ہے بلکہ خوشحالی اور سکون بھی عطا کرتا ہے۔ آئیے ناظرین، آپ کو آخر میں سورہ یاسین کے فضائل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک کا دل کہلانے والی سورہ یعنی سورہ یاسین کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جس شخص نے سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھے گا۔ حضرت عطا بن ابی رباح جلیل القدر تابعی سے روایت ہے، فرمایا کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھی تو اس کی دینی، دنیاوی یا اخروی تمام ضروریات پوری کی جائیں گی۔ اسی طرح ناظرین، اس سورہ کو گناہوں کی بخشش کے حوالے سے بھی بڑی فضیلت حاصل ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی تو اس کے پہلے کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ انشاءاللہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پس اس کو اپنے مردوں یعنی قریب الموت کے پاس پڑھا کرو۔ اسی طرح ناظرین، سورہ یاسین کو رات میں پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے سورہ یاسین کو پڑھا وہ بھی رات کے وقت میں اور اسی حال میں صبح کرے تو اس کی بخشش ہوگی، اور جس نے سورہ حامیم پڑھی تو وہ اس حال میں صبح کرے تو اس کی بھی بخشش ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے جو کہ سنن نسائی میں نقل ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں یعنی قریب الموت شخص پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ دوستو، جہاں تک سورہ یاسین کی فضیلت کی بات ہے تو یہ وہ سورت ہے جس کی تلاوت اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو پڑھا، یعنی ان کی قرأت کو ظاہر کیا اور ان کی تلاوت کے ثواب کو بیان کیا۔ جب فرشتوں نے قرآن سنا تو کہا کہ خوشخبری ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن یعنی سورہ یاسین نازل ہوگی، اور خوش قسمت ہیں وہ سینے جو اس کو محفوظ یعنی حفظ کریں گے، اور خوش قسمت ہیں وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کریں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ اس کے علاوہ پیارے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھے گا وہ شہید کی موت مرے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہماری موت کا وقت قریب ہو تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور ہماری زبان پر سورہ یاسین ہو۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔